نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ نحل کی آیت 30 to 31 میں سب سے بڑی خیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپے بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شامل فرما۔ ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آیت 32 میں متقی لوگوں کو ایک اور خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو، اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے جنتی لوگوں میں شامل فرمانا۔ آیت 33 to 34 میں بتایا جا رہا ہے کہ نافرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے، انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ آیت 35 میں شرک کے لیے بظاہر خوشنما جواز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ بے شک یا رب العالمین تیرے ہر پیغمبر نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی۔ آئیے جانتے ہیں کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو کیا دعوت دی۔ آیت 36-37 اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ آیت 38-40 اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو گھر تک پہنچائے گا۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جس سے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
آیت 21 to 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تو صابرین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔